بہت سارے لوگ شعبان کا مہینہ نہیں جانتے ہیں، ہاں اس کو بولیے گا حلوار مہینہ، بولے ہاں حلوا کو یہ حلوا کا مہینہ، قربان جاؤ مسلمانوں، ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، قربان جاؤ، پوری رات حلوار چکرو، بولو بات صحیح کی غلط ہے بولو؟ منار باپ چنار حلوا بہت پسند، منار باپ کھا نا، او ہو چنا کا حلوا، مکے کا حلوا، سوجی کا حلوا، بھنڈی کا حلوا، کریلا کا حلوا، یہ حلوا وہ حلوا، دے حلوا لے حلوا، پوری رات میری ماں بہنوں حلوا کے چکر میں رات گزار دی، نہ عشاء پڑھی، نہ فجر پڑھی، نہ قرآن پڑھی، نہ تسبیح پڑھی، کچھ پڑھی نہیں، تو کی نماز پڑھ لو نہیں گئے؟ بولے نماز میں فرصت ہے 5 حلوا بنانو، رات ختم ہو گئی۔ میری ماں بہنوں ایک بات بتاؤ، تمہیں حلوا بنانے کہا کس نے؟ حلوے کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، خلاصہ سنو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا تو آپ نے حلوا کھایا تھا، اسی لیے ہم لوگ حلوا کھاتے ہیں۔ تو ہم تو پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹا تھا، آپ حلوا کھائے، تو تم کو بھی حلوا کھانا ہے تو پہلے دانت توڑو۔ ارے سنت یہی نہ ہے بھائی، ارے سنت کا طریقہ یہی نہ ہے، پہلے 32 جھاڑو پھر حلوا گپ گپ کھاؤ۔ تو سنو، دراصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دندان شہید ہوا تھا، یہ کب ہوا؟ جنگ احد میں۔ اچھا جنگ احد کب ہوا؟ 3 ہجری میں، شوال کا مہینہ ہے، 3 ہجری میں ہوا، تو شعبان کا مہینہ کا کوئی تصور ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر یہ حلوا آیا کہاں سے؟ یہ مولویوں نے حلوا نکالا، گپ 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 کھاؤ، بولے دے گھی حلوا، پراٹھا حلوا، گھی حلوا، گھی بنا، گھی ڈال حلوا بنا۔ حلوا کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں بعض روایتوں میں ملتا ہے اس رات کی فضیلت ہے، اس رات کی فضیلت ہے۔ میرے بچوں نوجوانوں، اگر کر سکتے ہو نمازیں پڑھ لینا، کر سکتے ہو قرآن کی تلاوت کر لینا، کر سکتے ہو تو تسبیح پڑھ لینا، کر سکتے ہو، لیکن سنو اس رات کو اللہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ الحمدللہ، کس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا؟ اور قربان جاؤ، شرابی جو شراب پیتا ہو اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا، جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہو اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا، جو رشتہ توڑا ہو اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہاں توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں، سچی توبہ کر لے شراب پینے والا کہ آج کے بعد ہم شراب میں ہاتھ نہیں لگائیں گے، آج کے بعد ہم رشتہ نہیں توڑیں گے، آج کے بعد ہم اپنے ماں باپ کے دل نہیں دکھائیں گے، تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن جو شراب نہ چھوڑے، مسلسل شراب پیتا ہو، ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہو، رشتہ کو توڑنے والا ہو، دل میں حسد کینہ رکھنے والا ہو، اور قربان جاؤ اس رات کو بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ توبہ کریں گے؟ ارے ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ توبہ کرو گے الحمدللہ۔ اور قربان جاؤ، آدمی انسان بنو مسلمانوں، سر پہ ٹوپی لگانے سے نہیں ہوگا۔ عصر کی نماز پڑھ کے نکلا مسجد سے، ایک مولوی صاحب پہنچ گیا، بولے السلام علیکم کی بات ہے؟ بولے گودا ہاٹ سے وسی آئی مدرسہ چھے چندار تنے وسی آئی کچھو ہے جاوے؟ ہاں مور پاس یہ کوٹ کا نہیں، یہ کوٹ، اچھا نمری کرتا کے اوپر سے نمری جیب میں رکھا ہوا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، مولوی صاحب کی نظر پڑ گئی نمری وہی چمک رہا ہے، یہ بولا نہیں مور پاس یہ کوٹ کا نہیں، تو حضرت بولا کہ وہ نمری جو شوک بولا وہ ایٹا ٹگا تھا کامیر جی نا ایٹا مینی دیوا پام الحمدللہ، سر میں ٹوپی ہے، عصر کی نماز پڑھ کے نکلا، اب بولا پیسہ نہیں، جھوٹ ہے کہ نہیں؟ ارے بولے بھائی جھوٹ ہے کہ نہیں دینا وہ الگ بات ہے، منع کر دو نہیں دے پائیں گے، سنو قربان جاؤ، یہ مدرسے والے تمہارے محتاج نہیں ہیں،
قربان جاؤ. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں قربان جاؤ. ہو ایک وقت کا کھانا کئی لاکھ کا بنتا ہے. ایک وقت کا کھانا کئی لاکھ روپے کا بنتا ہے. اس وقت اندرا گاندھی کی حکومت تھی. اندرا گاندھی نے کہا کہ بھائی چیک کرو اتنا غلہ کہاں سے آتا ہے, اتنا چاول کہاں سے آتا ہے, اتنا گیہوں کہاں سے آتا ہے, چیک کراؤ مدرسہ میں کہاں سے اتنا پیسہ آتا ہے. چیک کرو گوڈاؤن چیک کرو. گوڈاؤن کھولا تو کچھ نہیں, گوڈاؤن کھولا تو کچھ نہیں, سب گوڈاؤن خالی ہے. اور قربان جاؤ اللہ والے تھے اس وقت. سارے دروازے بند کر گئے. جو چیک کرنے والے آئے تھے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ پھر اتنے بچے کھاتے کیسے ہیں. بولا کہ آؤ اب ہم دکھاتے ہیں. تم لوگوں نے دیکھا گوڈاؤن میں کچھ ملا؟ بولا کچھ نہیں, 1 بورا 1 کلو چاول نہیں. بولا اب آؤ اب ہم دکھاتے ہیں. پھر سے تالا کھولا, دروازہ کھولا, دیکھا تو چاولوں کی بوریوں کی بوری لگی ہوئی ہے. قربان جاؤ سپاہیوں نے کہا, پولیس والوں نے کہا کہ پہلے ہم لوگوں کو نظر نہیں آئی. بولا سوچو یہ ادھر سے نہ ہے. ایک اللہ والے پان کی دکان میں پان کھانے جاتے تھے, تو پان والا پہچان لیا کہ یہ اللہ والا ہے. کہا کہ حضرت میرے لیے مورتن دعا کرے دے بنے ٹو. تو حضرت بولے کہ جات اللہ توکنی انسان بنے دے. پان کھا کے حضرت چلے گئے. دوسرے دن پھر حضرت آئے, پان کھائے. تو وہ آدمی بولا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے نا. تو حضرت بولے کہ جات اللہ تم کو انسان بنا دے. تیسرے دن حضرت پھر پان کھانے آئے. تو آدمی پان والا بولا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے. کہا کہ جا اللہ تم کو انسان بنا دے. تو پان والا گرم ہو گیا کہ می کی انسان نہیں جی, می جانور جی. ہم کیا آپ کو آدمی نظر نہیں آ رہے ہیں؟ ہم انسان نہیں ہیں. آپ 3 دن سے دعا کر رہے ہیں اللہ تو کہ انسان بنے دے, انسان بنے دے. می کی جی جانور. بولا بیٹا تی جانور نہیں جی, تی انسان جی نا. بولا ہاں می انسان جی. بولا اچھا ٹھیک رکو. حضرت یہ ٹوپی, حضرت جو ہے اپنے سر پہ جو ٹوپی پہنے تھے وہ ٹوپی کھولے اور اس پان والے کو پہنا دیا, اس کو پہنو. پان والا جو ٹوپی پہنا, حضرت بولا کہ دیکھو بازار میں دیکھو. تو پان والا یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کو آدمی نہیں ہے بابا. کوئی گدھا ہے, کوئی بیل ہے, کوئی بھینس ہے, کوئی بکری ہے, کوئی چڑیا ہے, کوئی کوا ہے, کوئی مینا ہے. بولے پائے یہ کو مانوس نیچے ہے. بولا حضرت یہ کیا پہنا دیا ہم کو, جلدی کھولیے. حضرت ٹوپی لیے. بولے کہ بیٹا آدمی نظر آیا؟ بولا حضرت یہ کوئی آدمی نہیں تھا, سب جانور تھا. کوئی کوا تھا, کوئی مینا تھا, کوئی چڑیا تھا, کوئی مرغی تھی, کوئی بکری تھی. بولا اسی لیے نا ہم تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تم کو انسان بنا دے. اے مسلمانوں, نوجوانوں, اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. تو شعبان المعظم کی یہ جو 14 تاریخ ہے, روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ پہلے آسمان پہ آتا ہے, اللہ مانگتا ہے, اللہ حکم دیتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہم سے بخشش طلب کرے, ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ہے کوئی روزی کی کشادگی مانگنے والا, ہم اس کی روزی کو بڑھا دیں گے. ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا, ہم اسے بیماری سے شفا دے دیں گے. اس لیے میرے بچوں, نوجوانوں, پہلی بات تو یہ ہے اجتماعی عبادت اس رات میں نہیں ہے. اجتماعی جھنڈ بنا کر, پورا جمگٹھا بنا کر عبادت کرنے کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے. انفرادی الگ الگ عبادت کیجئے, مسجد میں ہو, گھر میں ہو, الحمدللہ ثم الحمدللہ. قبرستان بھی جاؤ, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو جائے. انشاءاللہ عمل کرو گے؟ ارے بولو بھائی انشاءاللہ عمل کرو گے. الحمدللہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے, جو ملے جو وہ پکاؤ گھر کے اندر میں, لیکن کسی کو ضروری نہ سمجھو کہ یہ پکانا ضروری ہے. یہ بدعت ہے, ضروری سمجھنا. نہ کچھ واجب ہے, نہ کوئی فرض ہے.
اس لیے جو اللہ توفیق دے وہ بناؤ، اس رات کو ہو سکے تو عبادت کرو، قرآن پڑھو، تسبیح پڑھو، نمازیں پڑھو، لیکن نماز نوافل کون پڑھے گا؟ وہ پڑھے گا جس کے ذمہ فرض نماز باقی نہ ہو، جس کی فرض نماز قضا ہے وہ نوافل نہ پڑھے، قضاء عمری کی نماز پڑھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک ہم سب کو اس مہینے کی عزت و احترام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے، آمین بولا دے الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ چلتے چلاتے شعبان کا مہینہ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ۔ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ ارے زور سے بولو، رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا۔ میرا 80% نوجوان روزہ نہیں رکھتا ہے، سن لو بات صحیح کی غلط ہے، بولیے۔ ہٹا کٹا الو کا پٹھا، یہ نوجوان باڈی والا نوجوان روزہ نہیں رکھتا۔ میں نے ایک نوجوان کو پکڑا، کل آئی رے روزہ چھیج رہے، بولا نہیں روزہ نہیں چھیج، بولا کہیں روزہ کہیں نہیں ہے، کتنی عمر ہے؟ بولا 24 سال۔ روزہ کیا نہیں چھیج رہے؟ بولا نہیں مجبوری سے۔ بولے مجبوری تم کو کب سے ہونے لگا؟ مجبوری تو عورت کو ہوتی ہے، تم کو کب سے ہونے لگا؟ بولے نہیں وہ بات نہیں چاہیے، اصل بات ہے کہ می روزہ نہیں رکھو ہی نا بوڈی ہی لے جاوے۔ او بوڈی ہی لے جاوے، یہاں بوڈی ہلنے کے ڈر سے روزہ نہیں رکھو گے، اللہ کا فرشتہ قبر میں بوڈی ہلائے گا۔ اس لیے میرے بچوں روزہ رکھنے سے بوڈی ہلتا نہیں ہے، جسم کمزور نہیں ہوتا ہے، جسم مضبوط ہو جائے گا۔ روزہ رکھو، سنو روزے داروں کو اللہ 2 انعام دے گا، ایک دنیا میں ایک آخرت میں۔ روزے داروں کو کئی انعام ملے گا؟ 2 انعام ملے گا، ایک دنیا میں ایک آخرت میں۔ دنیا کا انعام کیا ہے؟ نقد انعام ہے۔ دنیا کا انعام کیا ہے؟ افطاری کے وقت میں جو خوشی ملتی ہے، افطاری کرتے وقت جو خوشی ملتی ہے، آہا اس خوشی کے آگے ساری خوشی پھیل۔ بولے بات صحیح کہ غلط ہے؟ بولیے۔ اچھا ایک روزے دار وہ بھی ہے، سنو روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا۔ بولے بات صحیح کہ غلط ہے؟ بولیے۔ افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا، اچھا اس کو بھی کھائے گا، اس کو بھی کھائے گا، اس کو بھی کھائے گا، اس کو نہیں، مزہ نہیں لگو تو مزہ کہاں سے لگے گا؟ دن بھر منہ چلاتا رہا، فیکٹری بھرتا رہا، مزہ لگے گا؟ ارے مزہ تو اس کو لگے گا جو دن بھر بھوکا ہے، جو دن بھر روزہ رکھا ہے، جو دن بھر پانی کو نہیں چھوا ہے، جو دن بھر کھانا کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ مزہ تو اس کو آئے گا، تم کو آئے گا، فیکٹری بھرو۔ اچھا ایک روزے دار وہ بھی ہے، روزہ نہیں رکھے گا، سحری نہیں چھوڑے گا۔ اب آپ لوگوں کے یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ سحری بھر پٹا کھائے گا، روزہ نہیں رکھے گا۔ اب قربان جائیے، ایک روزے دار وہ روزہ رکھتا تھا، دن میں 5 مرتبہ نہاتا تھا، بغل میں ندی تھی، گھر کے بغل میں ندی تھی، 5 مرتبہ جا کے نہاتا تھا۔ تو آدمی سب بولتا ہے میاں تی کیا اتنا نہائی رہے؟ بولے بھائی ہم بہت گرم لگو، غسل کر لیتے نا میرا بدن ٹھنڈا ہو جاتا۔ وہ دراصل نہاتا نہیں تھا، وہ ڈبکی لگا کے پانی پیتا تھا۔ لوگوں سے کہتا پھرتا تھا بھیا مور آج 4 روزہ ہے گئی ہے، مور 3 روزہ ہے گئی ہے، مور آج 5 روزہ ہے گئی ہے۔ ایک بار بیٹا پھنس گیا، ڈبکی لگایا، پانی پینے کے لیے منہ جو کھولا، ٹینگرا مچھلی گھس گئی۔ بولے باہے موگ بچا ہے، نکلا بولا تو روزہ چھلو کن ٹینگرا مچھلی گھس گلو رے۔ بولے بھائی امی روزہ نہیں چنو بھائی امی پانی پیانو ہے، وہرے سجا چھے ہے۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں پابندی کے ساتھ 30 روزہ رکھنا، اللہ صحت بنا دے گا، اللہ تندرستی عطا فرما دے گا، اللہ بیماریوں کو دور فرما دے گا۔ روزہ رکھو، روزے داروں کو ایک انعام دنیا میں افطاری کے وقت اللہ دے گا، جو خوشی دے گا اس خوشی کے آگے دوسری ساری خوشیاں فیل ہے۔ اور ایک انعام اللہ آخرت میں دے گا۔ ایک انعام کہاں دے گا؟ زور سے بولیے۔ آخرت میں دے گا۔ آخرت کا انعام کیا ہوگا؟ اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ سبحان اللہ بولے دا ماشاءاللہ۔ اللہ اپنا دیدار کرائے گا، اور وہ دیدار ایسا دیدہ ہوگا، اور دیدار ہوگا قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو روزے داروں کے لیے ایک دروازہ ہے جنت میں، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوگا اور کوئی نہیں۔ روزے دار
দাখিল হো, রোজেদার তুমি আসো, তুমি আসো, তুমি আসো, তুমি রোজেদার, আমি রোজেদার, এটা জান্নাত, এটা দরवाजा दाखिल हो, ए तुम्हारा दरवाजा है। अल्लाह दीदार कराएगा, अल्लाह सामने होगा, बंदा अल्लाह को देखेगा, देखता जाएगा, देखता जाएगा, 50,000 साल गुजर जाएगा, बंदे की नजर नहीं हटेगी। इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ रोजा रखोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा हर बच्चा, मेरी माँ बहनों, तुम लोग भी रोजा रखना, मेरी माँ बहनों, आप लोग भी रोजा रखना, मेरी माँ बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना पा सको, जितना हो सके उतना रोजा रख लेना, मेरी माँ बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस जाते जाते ये शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने के हवाले से कुछ पैगाम था, मैंने पहुंचा दिया। शब बरत के हवाले से रमजान का कुछ पैगाम था, मैंने आपको पहुंचा दिया। ये मकतब का जलसा है, मदरसे का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस महीने की भी बड़ी फजीलत है। शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में अपने मरने वालों के लिए ईसालो सवाब का काम करो। अपने वालिदैन जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही साथ एक बात याद रखिएगा, अल्लाह कहता है मन जाआ बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो दुनिया में एक नेकी करेगा, हो एक नेकी करेगा, उसका बदला हम 10 देंगे। कितना देंगे भाई? हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बताओ कितना देंगे इंशाअल्लाह। 10। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। एक का बदला कितना मिलेगा? 10। और हदीसों के अंदर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में 1 रुपया सदका करेगा, 1 रुपया सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना अता फरमाएगा? 7 लाख। मुसलमानों सुनो, 7 लाख अता फरमाएगा। और एक बात और ज़हन में बैठा लो, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अल्लाह किसी का कर्जा, अरे बोलो जोर से बोलो, नहीं रखता। और सुनो, अरे दुनिया में जब अल्लाह ने कर्ज से मना फरमाया कि किसी का कर्जा लो तो कर्जा अदा कर दो, कुर्बान जाओ। कर्जा लेने वाला मर जाएगा कर्जा अदा किए बगैर, कुर्बान जाओ, अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह माफ, अरे जोर से बोलो, नहीं करेगा। जब तक कर्जा वाला माफ नहीं करेगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा। और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जनाजा आता, आप पूछते इसके ऊपर कर्जा है? रसूलल्लाह कर्जा है, बेटा है, बेटा नहीं है, भाई है, भाई नहीं है, जमीन है, जमीन नहीं है, फिर कर्जा अदा कैसे होगा? या रसूलल्लाह कोई रास्ता नहीं है। तो साहबा से फरमाते जाओ तुम लोग नमाज पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ता। बेटा तैयार है, कर्जा मैं अदा करूंगा, भाई तैयार है कि मैं कर्जा अदा करूंगा, जमीन है, जमीन बेच के कर्जा अदा करेगा, नमाज पढ़ाते। पता ये चला कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता और नगद देता है, नगद देता है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, बंबई के अंदर में एक मस्जिद में जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये जो सिहन है, ये इसके ऊपर छत डालना है। क्या डालना है? छत डालना है। और 2-2.5 लाख रुपया खर्चा है। सेट डालना है, सेट, अल्बेस्टर का सेट। 2-2.5 लाख रुपया खर्चा है। तो आप लोग अगले जुमा को आइएगा ना, तो कुछ आदमी कुछ पैसा लेके आइएगा, ताकि 2-2.5 लाख रुपए हो जाए, तो ताकि यहाँ साया आ जाए। लोग जुमे की नमाज धूप में पढ़ते हैं, तकलीफ होती है, इंतजाम हो जाए। ऐलान कर दिया, इमाम साहब दुआ हो गई, जुमे की नमाज खत्म हो गई। देखते क्या है कि असर के वक्त में एक मैला कुचैला कपड़ा पहने एक आदमी अपनी बीवी के साथ मस्जिद में आया। तो मुअज्जिन साहब से पूछा कि मुअज्जिन साहब, इमाम साहब कहाँ है? बोले इमाम साहब की काम से भीख मांगने आए हो? बोले क्या तुमको हम भिखारी नजर आ रहे हैं? बोले नहीं, इमाम साहब नहीं मिलेंगे, जाओ मगरिब बाद आना। तो वो आदमी ने कहा कि भाई मैं भीख मांगने या कुछ लेने नहीं आया हूँ। इमाम साहब जुमे में ऐलान किए थे कि 2.5 लाख रुपया खर्चा है, वही पैसा लेकर हम आए हैं।
इमाम साहब को देना है पैसा। अब मोहसिन साहब, बाप रे बाप, मोहसिन साहब 80 की स्पीड से इमाम साहब के रूम की तरफ निकला, दरवाजा पीटा, बोला जल्दी खोलिए, 2.5 लाख आ गया। इमाम साहब उठे, आए, सलाम दुआ हुई, उनको बिठाया, लेकिन उसके लिबास को देखकर, शक्ल को देखकर इमाम साहब हैरत में थे कि आखिर ये 2.5 लाख रुपया लाया कहां से। पूछा कि भाई ये पैसा कहां से लाया? कुर्बान जाओ मुसलमानों, सुनो, उस गरीब ने जवाब दिया, इमाम साहब आप मेरी शक्ल को मत देखो, मेरे मैले कुचेले लिबास को मत देखो, ये मेरे साथ में मेरी बीवी है, हम कचरा चुनने का काम करते हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन कचरा चुनते हैं, बोतल उठाते रेलवे स्टेशन से। हजरत रोड के किनारे में मेरी एक झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में हम लोग रहते हैं, लेकिन जुमे की नमाज आपके पीछे पढ़ते हैं। हजरत आपने जुमे में ऐलान किया था कि यहाँ पर सेहन में साया का इंतजाम करना है, शेड डालनी है, 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च है। हजरत हम घर गए, अपनी बीवी से मशवरा किए, तो मेरी बीवी ने कही कि मेरे सरताज, मेरे शोहर, अल्लाह के घर की बात है, अल्लाह के घर के बनाने की बात है, हम लोग तो फुटपाथ पर रहते हैं, ये पैसा मैंने घर बनाने के लिए जमा किया था कि कुछ पैसा और होगा तो कहीं पर छप्पर डाल लेंगे, लेकिन हजरत जैसे हम रहते हैं 2, 4, 5 साल और रह लेंगे, ये पैसा आप लीजिए, यहाँ पर छप्पर डाल दिए ताकि लोगों का साया का इंतजाम हो जाए। अरे सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। दिल देखो, दिल देखो। वो कचरा चुनने वाला मुसलमान कहता है कि हजरत हम भी चुनते हैं, मेरी बीवी कचरा चुनती है, एक एक पैसा हलाल की कमाई है, मेहनत की कमाई है, हम लोगों ने जमा किया है, इसे कबूल कर लिए। इमाम साहब ने कहा कि नहीं नहीं, इस पैसे को तो हम नहीं लेंगे। सेक्रेटरी को फोन किया, खजांची को फोन किया, सदर को फोन किया, मोहल्ले वाले बैठ गए, सारी बात रखी गई, भाई ऐसी सी बात है। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि तू बहुत शर्मिर बात है भाई, हमरा अता तला जमींदार, कोठी वाला, बिल्डिंग वाला, हम लोग पैसा नहीं देंगे, गरीब आदमी पैसा दे रहा। वो गरीब आदमी बजीद है, ये पैसा कबूल कर लो, हलाल कमाई है, ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मोहल्ले वालों ने कहा कि ठीक है आप बैठिए, आपका पैसा लेंगे हम लोग। तो जितने मोहल्ले वाले थे सब ने चंदा किया, मियाँ ती कितना देवो? बोला 20,000 में दूं, ले। ती कितना देवो? 25,000 में दूं, ले लिख। ती कितना देवो? 10,000 में दूं, लिख लिख। होते होते चंदा 5 लाख हुआ। कितना हुआ? अरे जोर से बोलो ना, ये किस्सा नहीं सुना रहे, हकीकत है। 5 लाख हुआ, 5 लाख चंदा हुआ। मोहल्ले वालों ने, कमेटी वालों ने 5 लाख चंदा किया। ये 5 लाख रखा गड्डी बना के, उससे बोला कि भाई तुम कितना दोगे? कहा कि ये 2.5 लाख रुपया है। बोला लाओ अपना पैसा लाओ। वो 2.5 लाख रुपए लेके मस्जिद वाला रख लिया। और ये 5 लाख जो चंदा किया, बोला, उससे बोला कि देखिए आपका पैसा हम लोगों ने कबूल कर लिया है, अब ये पैसा हम लोग आपको दे रहे हैं, आप इस पैसे से अपना घर बना लीजिए। सुभान अल्लाह वाला दमाशा। देखो नगद अल्लाह दिया, अल्लाह के रास्ते में 2.5 लाख खर्चा किया, अल्लाह उसे नगद 5 लाख दिया। दिया कि नहीं दिया? अरे बोलो दिया कि नहीं दिया? और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, ये अल्लाह के महबूब का घर है। मकतब में बच्चे जहाँ बैठकर अल्लाह के कुरान पढ़ते हैं, सोचो सोचो मुसलमानों, और कुर्बान जाओ ये मकतब बन जाए, मदरसा बन जाए, मेहमान रसूल का इंतजाम हो जाए, अल्लाह इसका अजर देगा कि नहीं देगा? जोर से बोलो भाई, देगा कि नहीं देगा? इंशाअल्लाह। कितने लोग अल्लाह के बैंक में अपने माल को जमा कराओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाओ सारा मजमा, कितने लोग तैयार हो? अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। ओनार जोन ने आमी 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो? अरे जोर से बोलो, कितना दुआ करेंगे? वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। ओ मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। है कोई माँ का लाल, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप के लखते जिगर बेटा, आओ अपने माँ बाप के नाम से मदरसा बना दो। अल्लाह कयामत तक, जब तक ये मदरसा धरती पर चलता रहेगा,
اللہ قیامت تک آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اے مسلمانوں، مدرسہ بنا کر مر جاؤ، بیٹا یاد کرے یا نہ کرے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، بھائی یاد کرے یا نہ کرے، اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرما دے گا، اس لیے کہ میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، چاند بھیٹا کی سرزمین ہے، ایک سے ایک زمیندار بیٹھا ہوا الحمدللہ ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ، نیک بندہ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کے نام پر، شعبان کا مہینہ ہے الحمدللہ، 5000 روپے دینے والا ایک آدمی کوئی تیار ہو جائے کہ حضرت انشاءاللہ ہم اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر انشاءاللہ اس مدرسے میں 5000 روپے دینے کو تیار ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے میں 10 دعا کروں گا، یہ ہزاروں لوگ آمین بولیں گے انشاءاللہ۔ 5000 روپے دینے والا پہلا کوئی سخی تیار ہو جائے انشاءاللہ، پارشد ہو، اعظم بھائی، نمبر اعظم صاحب، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دو، نعرے تکبیر، اللہ، نعرے تکبیر، اللہ، علماء دیوبند، زندہ باد، حفاظ کرام، زندہ باد، علماء کرام، زندہ باد، نوجوانان اسلام۔ زندہ باد، اعظم بھائی دیکھیے ہم کتنا مانگے، ماشاءاللہ، ارے ہم کتنا مانگے، 5000، ارے ہم کتنا مانگے، 5000، بولوا ہے بے نمیاں، ہم 5000 مانگے، اللہ کتنا دلوایا، 10۔ 10، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرا کمال تھوڑے ہے، یہ اشارہ ادھر سے ہو رہا ہے، عرش سے اشارہ ہو رہا ہے، میرے رب کی طرف سے اشارہ ہوگا، اللہ جس کو توفیق دے دے گا ٹھیک کھڑا ہو جائے۔ بے شک، بے شک، ایک بات یاد رکھو، جو دین کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، جو دین کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا ہے، اللہ پھر اس کو ڈاکٹر کے یہاں بھیجتا ہے۔ کہاں بھیجتا ہے بولو، ارے زور سے بولو، ڈاکٹر کے یہاں بھیجتا ہے، اور ڈاکٹر اس کو اللہ کے یہاں بھیج دیتا ہے، بولے جا جھمیلے ختم ہے گئی، تی گھومتے رہو۔ الحمدللہ یہ ہمارا پہلا نوجوان اعظم بابو نے 10,000 روپے دان کیا ہے، یہ اللہ اس سخی کی سخاوت کو قبول کرے نو، آمین بولے دا۔ اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، عہدے میں، عزت میں، دانے دانے میں، گھر میں، بال بچوں کی عمر میں برکت عطا فرما دے، اللہ ان کے ماں باپ کو کربڑ کربڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے، آمین بولے دا۔ پرتھم جن ہوئے گلو ماشاءاللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اے ماشاءاللہ۔ اعظم بھائی کے بھائی صاحب محبوب صاحب اس دنیا سے چلے گئے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، آمین بولے دو، اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرما دے ماشاءاللہ۔ پرتھم جو رہے گلو اعظم بابو نے شروعات کر دی الحمدللہ، دوسرے نمبر پہ 5000 روپیہ۔ دیکھیے میرا سوال 5000 ہے، آپ 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ بھی دے سکتے ہیں۔ ابھی پچھلے مہینہ رانچی میں میرا جلسہ تھا، مسجد کا جلسہ تھا، اللہ 50,000 سے ہم چندہ شروع کیے تھے، اب یقین نہیں کریں گے 1 گھنٹہ 35 منٹ میرا بیان ہوا، 1,13,34,000 روپے چندہ ہوا۔ میں لیتے لیتے تھک گیا، دینے والا نہیں تھکا۔ قربان جاؤ مسلمانوں، یہ جذبہ ہے، کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کے آزماتا ہے، اس لیے جب نیک کام کرنے کا موقع ملے تو اپنے قدم کو کبھی پیچھے مت ہٹانا، آگے بڑھانا۔ جو آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھاتا ہے، جو پیچھے ہٹے گا اللہ اس کو اور پیچھے کر دے گا۔ ہاں ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ یہ دیکھیے یہاں پر گوشت فیکٹری ہے اور وہاں سے یہ 5000 روپیہ آیا ہے، اللہ اس کی فیکٹری میں برکت عطا فرما دے، آمین، ارے آمین بولو نا بھائی، اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، اللہ اس کے تجارت میں برکت عطا فرما دے، اللہ دین دنیا رات چوگنے ترقی عطا فرما دے، اللہ ان کے مالکان کے والدین کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ سلا مقام عطا فرما دے، آمین بولو الحمدللہ۔ ابھی بھوجپوری سنیں، بھوجپوری سنا دے اعظم بابو کے لیے، ارے بولو بھائی بھوجپوری سنیے گا۔ اچھا ایک بات سن لیجئے، 4 زبان ہے میرے پاس، بھوجپوری سنیے گا کہ بنگلہ سنیے گا کہ انگریزی سنیے گا کہ اردو سنیے گا؟ بھوجپوری کتنا 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 سندر مورے، کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا، دربار لاگیلا، کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا،
ہاں دربار لاگلا کتنا سندر مورے کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگلا باغ طیبہ نگریا جنت کے بازار لاگلا ہاں بازار لاگلا باغ طیبہ نگریا جنت کے بازار لاگلا ہاں بازار لاگلا ہاں ماشاءاللہ بھائی دوجن ہوئے گلو ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تیسرے نمبر ہے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ صاحب الدین بھائی کیا نام جناب غلام رسول ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ غلام رسول بھائی ہمارے الحمدللہ انہوں نے الحمدللہ تیسرے نمبر پہ اپنا نام کو پیش کیا ہے اللہ ان کے بھی دینے کو قبول فرما اللہ غلام رسول بھائی کی عمر میں صحت میں زندگی میں مان و عمل میں کھیتوں کریان میں تجارت میں برکت دے اللہ ہمارے غلام رسول بھائی کے ماں باپ کو کربڑ کربا جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے آمین بولو الحمدللہ میری ماں بہنوں تاریخ اسلام گواہ ہے اس دین کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت نے دی ہے آپ اس کی بیٹی ہو دل کھولے ایک ہن تعاون کر وہ انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے رضاکار لوگ چادر رومال لے کر آپ کے پنڈال میں جائیں گے جہاں تک ہو سکے جتےلا پیسہ نہیں ہو سی آئی سبلا دیے دیو اور سبلا جیور کھولے ڈالے دیو نہیں مولی صاحب بہت چالاک ہے میری ماں بہنوں پھر بھی جہاں تک ہو سکے دل کھولے تعاون کرو انشاءاللہ آمین دعا کروں تمہارے جو نے اللہ تیرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے حضرت بچوں کو بھیج دیے چادر رومال لے کر ماں بہنوں کو ماشاءاللہ 3 جن ہوئے گے اللہ کے نبی کے 4 یاد تھے مجھے 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ ہے چوتھے نمبر پہ کوئی سخی 5000 روپے دینے والا ایک آدمی اور کوئی نوجوان تیار ہو جاؤ دیکھو نقد ہے نقد اگر کیش میں ہے پیسہ تو دے دو کیش نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے فون پے ہے نا فون پے کر دے فون پے نہیں ہے कोनो ٹینشن نہیں ہے گوگل پے ہے نا گوگل پے کر دے اچھا گوگل پے نہیں ہے कोनो ٹینشن نہیں اپنا نام لکھے دے کال نہیں ہے اسے حضرتوں کا ہاتھوں دیے دی وہ انشاءاللہ 5000 روپے مسلمانوں کوئی بڑی رقم نہیں ہے او گودا ہاٹ جاؤ ایک جھولا لے لو او قربان جاؤ گودا ہاٹ جاؤ 5000 روپے لو او کشن گنج جاؤ اتر دیناج پور جاؤ 5000 روپے لے لو جھولا نہیں بھرے گا 5000 روپے ختم ہو جائے گا قسم خدا کی آج یہاں دے دو گے اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا یہ جمع ہوگا اللہ پہاڑ بنا کر واپس کرے گا اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا اللہ ایک کا بدلہ 10 دے گا کوئی چوتھے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور کوئی ماشاءاللہ یہ کمرول بابو چوپرا بخاری الحمدللہ ماسٹر کمرول خدا صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ جناب بھائی سعید الرحمن الحمدللہ یہ 5 جن ہوئے گئے اللہ نے زمین کو 3 دن میں پیدا کیا آسمان کو 3 دن میں پیدا کیا 3 دن کتنا ہوا اللہ زمین کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا چھٹے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ 5000 روپے دینے والا ہے کوئی سخی ہے کوئی دانی ہے کوئی فیاض دل والا انشاءاللہ چھٹے نمبر پہ 5000 ٹکا دیے دو آمی اپنا جن دشت دعا کرے ہو اللہ قرآن کوچے آمی کوچی نا وقال ربکم ادعونی استجب لکم میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا چھٹے نمبر پہ میرا ایک کوئی نوجوان آگے سے لے کر پیچھے تک دائیں سے لے کر بائیں تک کوئی ایسا نوجوان تیار ہو جاؤ کہ حضرت انشاءاللہ میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے انشاءاللہ ہم اپنی ماں باپ کے نام پر یہ 5000 روپے مدرسے میں دینے کو تیار ہیں انشاءاللہ اے نوجوانوں آج اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے کل کو تیرا بیٹا بھی تیرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا یہ عدلہ کا بدلہ ہے جیسی کرنی ارے زور سے بولو ویسی بھرنی ایک باپ بیٹے میں لڑائی ہو گئی بیٹا جوان باپ بوڑھا پکڑا کالر باپ کا کالر بیٹا پکڑا گھر سے گھسیٹ کر وہ سارا میں لایا وہ سارا سے گھسیٹ کر انگن میں لایا انگن سے گھسیٹتے ہوئے دروازہ لے گیا تو باپ بولا بیٹا رکے جا تو بیٹا چھوڑ دیا
क्यों भैया? बोले बेटा बस हो गया, यहीं तक हम अपने बाप को भी कालर पकड़ कर खींच कर लाए थे, आज तुम लेकर आए हो, बदला वसूल हो गया है। छठे नंबर पे एक नौजवान और कोई है, 5,000 रुपए देने वाला है इंशाल्लाह, इतना बड़ा मजमा है कोई नौजवान? अरे कोई सखी है? इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह, एक से एक जमींदार, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा। नूरुल हसन ताजीगंज से 1000 रुपए। माशाअल्लाह, नूरुल हसन साहब ताजीगंज के रहने वाले, ताजीगंज के 1000 रुपए दान किया। अल्लाह इना दान तो कबूल करे नो, अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह।